السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ظالم کا بدلہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک آدمی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، پہلا دن تھا، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر اکیلے ہیں، کھانا حاضر ہے، دونوں ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اچانک رات کے 12 بجے دروازہ نوک ہوا، کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کون اس ٹائم دروازے پہ آ گیا ہے، کون ہے اس ٹائم آ کے دروازے کو نوک کرنے والا۔ بیوی اور میاں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ بیوی کو کہتا ہے کہ جائیں دیکھ کر آئیں کون ہے۔ بیوی جاتی ہے دروازے پہ، ایک سائڈ سے آہستہ سی آواز میں پوچھتی ہے، تو کون ہے اس ٹائم آنے والا؟ وہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، سارا دن کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے کچھ مجھے کھلا دیں۔ خاوند کو غصہ آیا، باہر نکلا کہ کون ہے اس ٹائم فقیر مانگنے والا دروازے پہ جاتا ہے۔ اس کی خوب پٹائی کرتا ہے، تھپڑ رسید کرتا ہے، لہو لہان کر دیتا ہے۔ وہ فقیر دروازے پہ بیٹھا روتا روتا، چیخیں مارتا ہوا، چیختا چلاتا وہ اس دروازے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فقیر بڑا پریشان، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ پہلے جہاں بھی جاتا تھا لوگ مجھے کھانے کے لیے دیتے تھے، استقبال کرتے تھے، آج کس ظالم کے ہاتھ میں آ گیا ہوں میں، اس نے مجھے مارا ہے، کھانا بھی نہیں کھلایا۔ چیختا چلاتا وہ جا بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہے، اللہ کو شکایتیں بھی کر رہا ہے، اللہ تیرے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بالآخر جس شخص نے مارا تھا، خامد آیا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا۔ بیوی بڑی پریشان ہے کہ اس نے کیا ظلم کیا ہے۔ فوراً ہی کچھ منٹس بعد وہ خامد گھر سے نکلا، واپس نہ آیا۔ دن گئی، رات گئی، ایک دن گیا، 2 راتیں گئی، 4 اور 5، 10 کیا کئی سال ہو گئے۔ بیوی انتظار میں ہے، گھر والے پریشان ہیں کہ ہمارا وہ بیٹا کہاں چلا گیا۔ بیوی کہتی ہے میرا خامد کہاں پہ چلا گیا۔ یہ بھی بڑی پریشانی تھی۔ آخرکار بیوی نے عدالت میں رٹ کی، درخواست دی، تو اس وجہ سے اس نے عدالت کے روح سے، حکومت کے طریقے سے وہاں سے اپنے آپ کو چھڑوایا، خلا لیا، ایک نیک انسان کے پاس چلی گئی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ پھر وہی معاملہ، بڑی خوش ہے، نیک انسان کے ساتھ میرا بندھن ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ پہلی رات ہے، دروازہ نوک ہوا، بڑی پریشان۔ پہلا جب خامد تھا تب بھی یہی معاملہ پیش آیا اور خامد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اب دوسری شادی ہوئی، پھر بھی وہی حساب و کتاب ہے، بڑی پریشان ہے۔ خامد اور بیوی کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دروازہ نوک ہوا، بیوی گئی، ایک طرف سے دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجیے۔ بیوی بڑی پریشان کہ پہلے بھی معاملہ ہوا تھا، دوسری شادی ہوئی، پھر وہی معاملہ آ گیا ہے۔ خامد کے پاس آئی، رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔
خامد کو بتاتی ہے خامد نیک شخص تھا، صاف روح تھا، صاف دل تھا، دل کے اندر بغض اور کینہ نہیں تھا، اللہ کا مقرب اور نیک انسان تھا۔ اس نے کہا میری بیوی یہ میری سارے کے سارا کھانا اٹھا کے لے جاؤ، کھانا اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دو اور اسے کہو کہ جب تک آپ کی بھوک ختم نہ ہو جائے خوب سیرو کر کھائیں، جو بچ جائے ہمیں دے دیں، وہ میں کھا لوں گا، ہم دونوں بیٹھ کے مل کے کھا لیں گے۔ دروازے پہ گئی بیوی، اس نے اس کو پیش کیا کھانا، واپس آئی، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، کہتے کیا ہوا؟ خامد پوچھتا ہے کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیوں رو رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو، کیوں چیخ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلا جو خامد تھا وہ گم ہوا تھا، مفقود الخبر تھا، کئی سال انتظار ہوئی، شادی ہونے کے بعد اسی طرح معاملہ پیش ہوا اور اس میرے سابقہ خامد نے جا کے اس فقیر کو تھپڑ رسید کیے، لہو لہان کیا تھا، وہ نہیں ملا، لیکن آج وہ ہمیں ملا ہے، آج مجھے وہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے تم؟ اس نے کہا پہچانا ہے مجھے؟ بیوی نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی خامد ہوں، سابقہ شوہر ہوں، جس نے فقیر کو مارا اور گم ہوا تھا، مفقود الخبر تھا، آج میں وہی ہوں۔ عدلے کا بدلہ کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اس پر بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ اس نے ساری بتائی بات۔ تو دیکھیے کہ برے انسان سے اس بیوی کو بچا کے اللہ نے نیک انسان کے ساتھ اس کا بندھن جوڑ دیا۔ صبر انسان کو سبق سکھلاتی ہے، صبر انسان کو بہت زیادہ آگے پہنچا دیتا ہے، صبر تکلیف کو ٹال کے خوشحالی دے دیتا ہے، صبر ظالم خامے سے نجات دے کے نیک انسان دے دیتا ہے۔ تو اس صبر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ یہ ایام عدل بدل رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، آتے اور رہتے ہیں، زوال اور عروج بھی آتا ہے، کبھی عروج اور کبھی زوال۔ ناظرین کرام، سبق یہ ملتا ہے جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے ظلم ہی کی حالت میں نہیں مرتا جب تک اس پہ ظلم ہو نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، ظلم کرنے سے بچیے، ظلم سے پرہیز کریں۔ ظالم انسان اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ شخص ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے بیہیو کو، اپنے سلوک کو، اپنے طرز کو، اپنے طریقے کو، اپنے رویے کو اچھا کیجیے، انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہے۔